अस्सलाम वालेकुम। पुर्तगाल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू जुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू जुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल हो चुका है कि इसके मदाहों में वजीर आजम इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। उस्मानी रिवायात के मुताबिक पुर्तगाल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख की किताबों में उस्मानी रिवायात के अलावा उस दौर की दो ठोस निशानियां, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रिख की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बर्र-ए-आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी ईस्वी में खत्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मुअर्रिख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना किसी मोजज़े से कम नहीं है। मुअर्रिख कैरोलाइन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया, वो इलाका जो आज किसी हद तक तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मुअर्रिख स्टैनफोर्ड जे शॉ अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसी रिवायात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिबे इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के जराए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायात में तजाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा है कि उस्मानियों का जदे अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायात के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नजर दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। जे शाह के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए। इसके बरक्स अर्तगल ने मगरिब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जोक हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी। जे शॉ की किताब में दर्ज है कि इस रिवायत के मुताबिक अर्तगल 1280 में चल बसे और कबीले की कयादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तगल नामी एक कबायली सरदार शुमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जोक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ। इस रिवायत के मुताबिक सल्जोक सुल्तान ने अर्तगल को सोगत में कुछ इलाका अता किया था, लेकिन अर्तगल का उस्मान से क्या ताल्लुक था। फिंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाले वाहिद सिक्का अगर ये असली है तो इससे ये बात साबित होती है कि अर्तगल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तगल। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना ये बात साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जोक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहला जिक्र सन 1300 के करीब मिलता
ہوتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیبس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ موجودہ استنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح سے شکست ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ اس کے بعد جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عثمان اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ مورخ لیسلے پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں عثمان نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئیں۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی۔ ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے اپنے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ کیرولائن فنکل مزید لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے جن میں یہودی، آرمینین، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماج گاہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ فنکل فرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کھینچتی ہوئی بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، مختلف پس منظر رکھنے والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کی متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ فنکل لکھتی ہیں کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشانی تھیں جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت کے سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ اسٹینفرڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکل جانے پر خوش تھے۔ جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہ
رہے، کچھ نے اسلام بھی قبول کر لیا، کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ سوگت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اسی لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید دوم نے کمزور ہوتی ہوئی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارطغرل کا مزار از سر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامہ سیریل کی وجہ سے آج تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا ہیرو دنیا کے سامنے آ چکا ہے، وہ ہیرو جو ہمیشہ حق کی بات کرتا، سچ کا ساتھ دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ارطغرل کی قبر مبارک کو اپنے نور سے بھر دے، ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم مسلمانوں کو اس عظیم اسلامی جنگجو کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔